اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ یاد کر لیجئے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کا غضب برستا ہے اس قوم پر جو قوم اپنے پیاروں کی، اپنے نبیوں کی، اولیاء اللہ کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتی ہے۔ ابو لؤلؤ مجوسی سے محبت یہ دلیل ہے کہ رافضیت مجوسیت کا مذہب ہے، مجوسیت کے دین پہ ہے اور اسی مذہب پہ چل رہی ہے جس میں ابو لؤلؤ مجوسی چلا کرتا تھا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جب انسان اس کو یاد کرتا ہے، وہ گناہ کی کسی بھی محفل میں بیٹھا ہو اور اسے یقین کی دنیا میں یہ بات لے آئے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جاتا ہے۔ موت ایک کڑوی حقیقت ہے، نہ اللہ کا پیارا اس موت سے بچ سکتا ہے، نہ اللہ کا نافرمان اس موت سے بچ سکتا ہے۔ امیر عمر کے جملے سن کے ذرا میں اور آپ اپنی زندگی کا تو حساب لگائیں۔ یہ امیر عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہوتا اور وہ سارے خزانے دے کر میں قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ سکتا تو میں کر گزرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ موت ایک کڑوی حقیقت ہے، موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ایک دن اس کا اختتام ضرور ہونا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں بقا کسی کے لیے نہیں ہے، بقا ہے تو خالق کے لیے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اللہ کی جو پیاری مخلوق انبیاء کی صورت میں ہمارے سامنے تشریف لائی، ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ فوت ہو جائیں گے یا فوت ہو گئے یا ان پہ موت آ گئی، یہ ان کی توہین ہے۔ یہ سوچ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت نے سب پہ آنا ہے، موت نے ہر ذی روح کو اپنا ذائقہ چکھانا ہے۔ کائنات کی افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ پوری انسانیت کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ آپ پر بھی یہ لمحات آئے کہ آپ اس جہاں سے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب تشریف لاتے ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، بخار آپ کو آ لیتا ہے اور یہ بخار شدید ہو جاتا ہے، بیماری شدید بڑھ جاتی ہے، سر میں درد شدید ہوتا ہے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر پہ ایک پٹی باندھ لیتے ہیں اور اپنے صحابی سیدنا فضل بن عباس سے کہتے ہیں لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو، اور اس تکلیف کی کیفیت میں صحابہ کے درمیان آ کے تشریف رکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ذرا سیرت نبوی کے اس پیارے منظر کو اپنے دل میں بٹھائیے اور پھر اپنی اپنی زندگی کو اس منظر پہ پیش کر کے دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک سیرت کو سننا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن مسلمان کے لیے لازم ہے کہ پیارے نبی کی سیرت کو سنے تو اپنی زندگی کو اس پہ لا کے پیش کرے۔ اگر زندگی میں خلل ہو تو اپنی زندگی کو تبدیل کر کے محمد کے غلاموں میں شامل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تکلیف میں آ کر پیارے حبیب نے لوگوں سے کہا، لوگوں
تمہارے کچھ حقوق مجھ پہ عائد ہیں، اس جگہ پہ ہو سکتا ہے آئندہ تم مجھے نہ دیکھو، اور یہ اشارہ ہے کہ اب ہماری جدائی کے لمحات قریب ہو رہے ہیں۔ غور سے سنو، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پہ کوئی کوڑا مارا ہے، اگر میں نے کسی کے جسم کو تکلیف دی ہے تو آج میرا جسم حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرا مال حاضر ہے، وہ مجھ سے لے لے۔ میں نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا ماجرا کیا جو وہ مجھ سے معاملہ صاف کرنا چاہتا ہے، میں اس کے سامنے اپنی جان کو پیش کر کے کہتا ہوں وہ اپنا بدلہ لے لے، اس جہاں میں میرے ساتھ معاملہ صاف کر لے، قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اوپر کسی کا واجب الادا کوئی حق ہے تو وہ حق مجھ سے وصول کر لے۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے اترے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی بیماری اور بڑھتی رہی، بخار روز بروز بڑھتا رہا۔ اسی کیفیت میں آپ آ کر مسجد میں نماز پڑھاتے رہے، لوگوں کی امامت کرواتے رہے۔ جمعے کے روز نماز مغرب پڑھانے کے بعد جب گھر تشریف لے گئے تو بخار شدید ہو گیا، شدید بخار نے آ لیا۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، لوگ مسجد میں موجود ہیں، بعض لوگوں نے آواز بھی لگائی نماز نماز، لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ مسجد میں آنے کے قابل نہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پانی منگواتے ہیں مختلف کنووں کا اور کہتے ہیں یہ پانی میرے اوپر بہا دو۔ وہ پانی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہایا جاتا ہے۔ بخار کی شدت کچھ کم ہوتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں آؤں اور لوگوں کو نماز پڑھاؤں، اور اسی حالت میں آپ پہ پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں آتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں اصل الناس؟ یہ ہے پیارے حبیب کے دروس، یہ ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات۔ یہاں پر بھی آپ کو فکر غم یہی ہے کہ نماز پڑھ لی، ہوش میں آتے ہی سوال ہوا اصل الناس؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملتا ہے آپ کا انتظار ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پانی لاؤ، میرے اوپر پانی بہاؤ۔ پانی بہایا جاتا ہے، طبیعت میں کچھ تازگی آتی ہے، قوت جمع ہوتی ہے، اٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں، پھر غشی ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں پہلا سوال دہراتے ہیں اصل الناس؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی، وہ لوگ جو پیارے نبی سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، اللہ ہمارے دل میں محمد کریم کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دل کو امام الانبیاء، امام کائنات کے پیار سے بھر دے، اور یہ پیار سچا پیار ہو، اطاعت والا۔ وہ پیارے نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کے ذرا اپنی نمازوں کی کیفیت پہ غور کریں۔ کیا ہماری فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے؟ تو مبارک ہو آپ کو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو فکر کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بیماری کی شدت کے اندر بھی بارہا سوال کرتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر پانی منگواتے ہیں، پانی بہایا جاتا ہے، ہمت جمع ہوتی ہے، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدنا بلال تکبیر کہتے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے ہیں، اور کیفیت صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی قرات بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان کے غم اور شدت کی وجہ سے۔ اسی لیے صدیقہ کائنات نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو نہ کہو، وہ نرم دل کا ہے، وہ آپ کے مصلے کو خالی دیکھے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا، کسی اور کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دو۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا تکرار کے بعد اس جملے کو سننے کے بعد کہا تھا نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ محمد کریم راضی ہوتے ہیں، نہ اہل ایمان راضی ہوتے ہیں ابو بکر موجود ہو اور مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ جو طعن کرتے ہیں ابو بکر صدیق کی خلافت پہ، ابو بکر صدیق کی امامت پہ، ان کو پیارے نبی کے یہ جملے سننے چاہیے، مرو ابا بکر، جاؤ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ علی موجود تھے، عباس موجود تھے،
حسن و حسین موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے علی کو نہیں کہا، حسن کو نہیں کہا، حسین کو نہیں کہا، عباس کو نہیں کہا، اہل بیت کو نہیں کہا، بلکہ ابو بکر کو کہا جاؤ نماز پڑھانے کا حکم دو، ابو بکر محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ یہ اشارہ تھا امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میرے مصلی پر، میرے خالی مصلی پر اگر کوئی حق رکھتا ہے کھڑے ہونے کا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ کہنے والوں کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، یہاں تو اللہ کے نبی نے جب حکم دیا تو سیدنا علی نے انکار نہیں کیا، سیدنا علی نے آ کے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا حق بنتا ہے مجھے کہیے۔ یہ شان تھی ابو بکر کی رضی اللہ عنہ وارضا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر نماز پڑھاتے رہے اور بیماری کے سارے ایام باقی ابو بکر نے ہی نماز پڑھائی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر، سیدنا علی کے کندھے کا سہارا لے کر اس پردے تک آتے ہیں جو پردہ آپ کے اور مسجد کے درمیان حائل تھا، اور پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے شاگرد نماز پڑھ رہے، پیارے حبیب کا چہرہ مسکراتا ہے، اور کیوں نہ مسکرائے، میرے رسول کا کوئی شاگرد بھی ایسا نہیں تھا جو فجر کی نماز پہ گھر سو رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سارے ساتھی مسجد کے اندر موجود، یہ باغ لہلہا رہا تھا، یہ باغ کھلا ہوا تھا، یہ سبزہ پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا، آپ کا باغ ہرا اور بھرا تھا۔ آج جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تان کرتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے مصطفیٰ نے دنیا چھوڑی اپنے سارے صحابہ سے راضی تھے۔ یہ کہنے والوں کہ نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، تمہارا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی جماعت وہ جماعت تھی جس نے پیارے نبی سے دین سیکھا تھا، پیارے نبی کی شاگردی کی تھی، پیارے نبی کے سامنے بیٹھے تھے، پیارے نبی کی صحبت پائی تھی۔ صحابہ پہ تان کرنے والوں، تمہارا تان تو خود محمد رسول اللہ پر ہے کہ نبی کے صحابہ ایسے تھے، نبی کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ مرتد ہو گئے تو استاد فیل ہو گیا، جس نے سال ہر سال شاگرد تیار کیے اور وفات کے ساتھ ہی وہ سارے دوبارہ کافر ہو گئے۔ تم اصل میں صحابہ کو گالی نہیں دے رہے، محمد الرسول اللہ کو گالی دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسی کیفیت میں آسمان سے موت کا فرشتہ اترتا ہے، آپ علیہ السلام کے قریب ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا، آپ اپنے ہاتھ کو پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس ٹھنڈے پانی کو اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان حرکت میں آتی ہے، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت بڑی شدید ہے۔ صدیقہ کائنات، کائنات کی افضل ترین عورت، اہل جنت عورتوں کی سردار، پیارے نبی کی لخت جگر، حسنین کریمین کی ماما سیدہ فاطمہ الزہرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھتی ہے، زبان حرکت میں آتی ہے، کہتی ہے واہ کر بابا تھا، ہے میرے بابا کی تکلیف، میرے بابا کا دکھ، میرے بابا کا غم، میرے بابا کی بیماری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ لا کرنا علی ابی کی بعد اليوم، یہ آخری دن ہے تیرے بابا کی تکلیفوں کا، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی غم نہ ہوگا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام دے رہے، یہ اشارہ کر رہے کہ بس یہ دنیا کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہے، تیرے بابا اللہ کی جنت میں جانے والے ہیں اور رب کی جنت میں محمد کریم پیارے نبی بسیرا کرنے والے ہیں، جہاں نہ کوئی غم ہے، جہاں نہ کوئی دکھ ہے، جہاں نہ کوئی تکلیف ہے، بلکہ اللہ کی رحمتوں میں آنے والے ہیں۔ اس بیماری کی کیفیت میں پیارے نبی کے جملوں کو سنیے، اس آخری لمحات کی وصیتوں میں پیارے نبی کی وصیت کو سنیے۔ آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کر یہودیوں پر، اللہ لعنت کر عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، وہ پیارے حبیب جس نے طائف میں پتھر کھانے کے بعد بھی لعنت نہ کی، اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں۔ آج آخری لمحات میں بستر کے اوپر زبان مبارک حرکت میں آ رہی،
اور یہود و نصارہ کے لیے لعنت کا پیغام سنا رہی۔ وہ کیا جرم تھا یہود و نصارہ کا جس پہ پیارے نبی اتنے غضبناک ہوئے کہ آخری لمحات پہ بھی یہود و نصارہ پر لعنت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ جرم بیان کیا آپ نے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا، پوجا کے مرکز بنا لیے، سجدے قبروں پہ، طواف قبروں پہ، نظر قبروں پہ، نیاز قبروں پہ، ذبح قبروں کے لیے، مردے کو پکارنا، مردے کے سامنے سوالی بننا، مردے کے لیے رونا، مردے کو راضی کرنے کے لیے چراغ جلانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے پھول چڑھانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے چادریں چڑھانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل، ہاتھوں کے بل، جانوروں کی طرح رینگتے ہوئے قبر پر آنا، مردے کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ سارے اعمال کرنا کہ بابا راضی ہو گیا تو ساری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پیر راضی ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ مرکز عبادت کا، اللہ کی عبادت کا جو مساجد میں ہوا کرتا تھا، اس مرکز کو مسجد سے چھینا، قبروں پہ بنایا، قبروں کا طواف، قبروں پہ نظر، قبر والوں کو مشکل کشا، قبر والوں کو حاجت روا سمجھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحات میں لعنت کی یہود و نصارہ پہ، ان کا یہی جرم تھا جو آج کلمہ پڑھ کے ہماری اکثریت کر رہی ہے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم جعلوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کا غضب برستا ہے، اللہ کی پھٹکار برستی ہے، رب کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتی ہیں، عبادت گاہیں بنا لیتی ہیں۔ اس منظر کو دیکھنا ہے تو جائیے، بر صغیر کی گلیوں کو دیکھیے، مسجدیں ویران ہیں، مزار آباد ہیں۔ اور کیوں آباد نہ ہو؟ جو چیز شریعت میں حرام ہے، مزارات پہ تقدس کی چادر میں سب حلال ہے۔ جو چیز شریعت میں حرام ہے وہ مزارات پہ تقدس کی چادر میں سب حلال ہے۔ کسی لڑکی کو کوئی چھیڑے، ساری قوم جوتے مارتی ہے اسے یا نہیں؟ یہ کالج کے باہر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے، سب اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور پیر صاحب تعویذ دیتے ہوئے جتنی مرضی عورتوں کے ساتھ بدکاری کر لے، وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے، معرفت کی باتیں ہیں، پیر صاحب ہاتھ لگا دیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا کچھ بن جائے گا۔ وہ تعویذ دیتے ہوئے جتنی مرضی کے ساتھ جو مرضی بے حیائی کر لے، ٹیلی ویژن والے بیچارے چیخ چیخ کے تھک جاتے ہیں، گلے پھٹ جاتے ہیں ان کے، لیکن قوم اندھا دھند ان پیروں کے پیچھے دوڑ رہی ہے، عزتیں بھی لٹ رہی ہے، مال بھی لٹ رہا ہے، عورتوں کی عزتیں ویران نیلام ہو رہی ہے۔ جو پکڑا جاتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں بابا جی جعلی تھا، اور جو نہیں پکڑا جاتا وہ سبز چادر کے چولے میں چھپ کے سب کچھ کرتا ہے۔ یہ زنا باہر حرام ہے تو قبر کی تقدس کی چادر میں اس کو حلال سمجھا گیا۔ یہ منشیات باہر حرام ہے تو قبر پہ بیٹھ کے بھنگ پینے سے کہتے جی یہ بھنگ پیو گے تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ دنیا سندی ہوتا اس کی بنائے تھی بنگ، دنیا میں سگا کم کرائے تھی بنگ، مناف بندے چڑکا چڑکی کرائے تھی بنگ۔ یہ تو ظاہر سر بھنگ جا برے جام پیتا فکر بھنگ جا، سائل بنائے پھر بھنگ جا، تن سر شوقی نشار بھنگ جا۔ آپ اللہ والے بن جاؤ گے، آپ کا دل جاری ہو جائے گا۔ یہ سوٹے، یہ نشہ، یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں، لیکن مزارات پہ یہ سارا کچھ حلال ہے۔ لڑکیوں کا ڈانس اگر قلم میں ہو تو حرام ہے، ڈانس کے لیے اگر یہ مجرے کیے جائیں تو حرام ہے، لیکن اگر یہی ناچنے والی لال شہباز قلندر کے مزار پہ آ کے قوالیے گائیں تو سمجھتے ہیں جی تقدس کی چادر ہے، بابا جی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ڈانس بھی حلال ہو گیا، زنا بھی حلال ہو گیا،
بے حیائی بھی حلال ہوگی، منشیات بھی حلال ہوگی. کیوں؟ بابا جی کی تقدس کا چادر ہے. یاد کر لیجئے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کا غضب برستا ہے اس قوم پر جو قوم اپنے پیاروں کی، اپنے نبیوں کی، اولیاء اللہ کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آخری الفاظ نکلتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز 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 کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا. یہ پیارے حبیب کی وصیت، یہ پیارے حبیب کے آخری لمحات، اور پیارے حبیب کی مبارک روح اس جہاں سے آزاد ہو کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. پیارے نبی کی زندگی بھی مبارک تھی، پیارے نبی کی موت بھی مبارک. صدیقہ کائنات فرماتی ہے پیارے نبی کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے، میں سمجھ جاتی ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فات ہو گئے. جو موت اللہ نے آپ کے نصیبے میں رکھی تھی وہ موت آپ پہ آ چکی. ابو بکر صدیق آتے ہیں، پیارے نبی کے چہرے مبارک سے چادر اٹھاتے ہیں، آپ کے ماتھے کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے خلیل پہ، میں قربان جاؤں اپنے پیارے حبیب پہ. اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی بھی بڑی عظیم تھی، آپ کی زندگی بھی بڑی عظمت والی تھی، اور آپ پر اللہ نے جس موت کا وعدہ کیا تھا وہ آ چکی ہے. رب آپ پہ دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نماز کا درس دیتے ہوئے فوت ہو گئے، نماز کی آوازیں لگاتے ہوئے فوت ہو گئے. اے امت محمدیہ، اے امت رسول، اے امت قرآن، کیا ہم نے پیارے نبی کی وصیت کو یاد رکھا یا بھول گئے؟ یہ موت ایسی حقیقت ہے، اس موت نے نہ نبیوں کو چھوڑا، نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ بزرگوں کو چھوڑا، بلکہ یہ موت ہر کی مخلوق کو اس جہاں سے اٹھا کر اگلے جہاں کی طرف منتقل کر دینے کا نام ہے. سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، امیر المؤمنین، وہ امیر المؤمنین جن کے بھیجے ہوئے لشکروں نے سلطنت فارس کو تہہ و بالا کیا. مجوسیوں کی عبادت گاہیں، ان کے آگ کے قلعے ٹھنڈے پڑ گئے. اسی دور سے مجوسی عمر ابن خطاب کے دشمن ہو گئے رضی اللہ عنہ وارضا. اور اس دور سے لے کر آج تک مجوسیت عمر ابن خطاب سے نفرت کرتی ہے، ان پہ گالیاں دیتی ہے، زبان درازی کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایران کے آتش کدوں کو ٹھنڈا کرنے والا کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا. فارس کی سلطنت کو تہہ و بالا کر دینے والے فاروق اعظم. ایک مجوسی مدینے کے اندر رہتا تھا، غلام تھا، راہ چلتے ہوئے سیدنا عمر کو ملا. آپ نے کہا مجھے پتا لگا ہے ابو لؤلؤ کہ تو چکی بناتا ہے، ہمارے لیے بھی ایک بنا. تو وہ ظالم، وہ مجرم جو اپنے غضب کی آگ میں جل رہا تھا، جو سلطنت فارس کے ٹکڑے ہونے کی وجہ سے آگ کے انگاروں پہ لوٹ رہا تھا، وہ جواب میں کہتا ہے میں تو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کا چرچا مشرق و مغرب میں ہوگا. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا جانا ہے اس نے یہ کیا کہا ہے؟ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. صحابی کہتے ہیں امیر المؤمنین اجازت دیجئے، ہم تلوار سے اس کی گردن کو اڑا ڈالتے ہیں. کہا نہیں امیر المؤمنین، صرف قتل کی دھمکی دینے پر، صرف قتل کا پیغام دینے پر کسی کے اوپر حد بندی نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ مجرم غیظ و غضب کے اندر تڑپا ہوا نیزہ تیار کرتا ہے، خنجر تیار کرتا ہے، جس کو زہر کے اندر اچھی طرح بھگوتا ہے، اور آ کر فجر کی نماز سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چھپ جاتا ہے. امیر المومنین فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس ہیں، آپ کے پیچھے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ہیں. نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امیر المومنین پڑھا رہے ہیں. سیدنا عمر بن میمون بھی آپ کے پیچھے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے ابھی اللہ اکبر کہا، نماز کا آغاز کیا، قرات شروع کی کہ ابو لؤلؤ مجرم جو ایک زاویے میں ایک کونے میں چھپا ہوا تھا، دو دھاری خنجر لے کر زہر میں ڈوبا ہوا یہ خنجر، یہ مجوسی ملعون، یہ مجوسی مجرم، یہ آگ کا پجاری مجرم آگے بڑھتا ہے اور امیر المومنین پہ وار کرتا ہے.
ناف کے نیچے وار کرتا ہے، سینے پہ وار کرتا ہے، 3 وار کرتا ہے امیر المومنین پہ، اور سیدنا عمر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ ان کی زبان سے آخری الفاظ کلام الہی کے یہ نکلتے ہیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، انتہائی مختصر نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز ختم ہوتی ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے صحابی جن کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی، اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر کو مسلمان کر دے، جس کے آنے سے مسلمانوں میں عزت آئی تھی، جس کے آنے سے مسلمانوں میں بیت اللہ میں نماز پڑھی تھی، اس مجوسی مجرم کے حملوں سے زخمی ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ یہ پیچھے ہٹتا ہے، یہ پیچھے ہٹتا ہے اور اپنے نیزے سے، اپنے اس خنجر سے، اپنے اس 2 دھاری آلے سے صحابہ کو زخمی کرتا جاتا ہے، اور 13 آدمیوں کو، 13 صحابہ کو مزید زخمی کر دیتا ہے، جس میں سے 7 شہید ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک صحابی جس کے اوپر موٹی چادر تھی وہ اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں، اس کو قابو کر لیتے ہیں، اور جب یہ مجوسی مجرم دیکھتا ہے کہ اب میں مسلمانوں کے قابو آ گیا تو اپنے ہی خنجر کو اپنے اندر داخل کر کے خودکشی کر لیتا ہے اور موت کی گھاٹی میں اتر جاتا ہے۔ آپ کو آپ کے گھر میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جب ہوش آتی ہے امیر المؤمنین سوال کرتے ہیں، سوال سنیے گا، صحابہ سے محبت کرنے والوں، نبی کے صحابہ کے پیار کا دم بھرنے والوں، امیر المؤمنین زخمی ہوئے، محراب کے اندر حالت نماز میں بے ہوش ہوئے، گھر لائے گئے، ہوش میں آئے تو پہلا سوال، کیا لوگوں نے نماز پوری کر لی؟ کرکٹ میچ کے لیے نماز چھوڑنے والوں، لوڈو گیم کے لیے نماز چھوڑنے والوں، دوستوں کے ساتھ گپے ہانکنے کے لیے نماز چھوڑنے والوں، رات کو دیر تک فلمیں دیکھ کر سو کر صبح کی نماز فوت کر دینے والوں، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ کون عمر؟ جس کا گھر میرے رسول نے جنت میں دیکھا تھا۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں پیارے حبیب نے ایک موقع پہ کہا تھا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ لے کر، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ لے کر کہا، ابو بکر و عمر، قیامت کے دن ہم اسی طرح قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ جو میرے رسول کا ہاتھ پکڑ کے اپنی قبر سے اٹھے گا، اس کو نماز کی کتنی فکر ہے۔ اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کی جیب میں تو جنت کا ٹکٹ پہلے سے ہی آ چکا تھا، اس کا محل تو جنت میں تیار ہو چکا تھا۔ لیکن عمر سوال کرتے ہیں، ہوش میں آتے پہلا سوال، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جی۔ کہا اللہ کا شکر ہے، جس کے دین میں نماز نہیں اس کا اسلام نہیں، جس اسلام میں نماز نہیں وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا رہے، اس کے شناختی کارڈ پہ مسلم لکھا رہے، اس کے پاسپورٹ پہ مسلم لکھا رہے، اگر نماز نہیں تو اسلام نہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ پھر پانی منگوایا، وضو کیا، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ، اور سہارا لے کر بیٹھتے ہیں اور اپنی نماز پوری کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کرتے ہیں، امیر المؤمنین مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ مجھ پہ حملہ کس نے کیا؟ میرا دشمن کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما جواب میں کہتے ہیں، وہی مجوسی غلام، وہی آگ کا پجاری، وہی فارسی مجرم جس نے آپ کو دھمکی دی تھی، اسی نے آپ پہ حملہ کیا۔ امیر المومنین کے جملے سنیے۔ کہا اللہ کا شکر ہے میرا قاتل ایسا آدمی نہیں جس نے اللہ کو سجدے کیے ہوں اور ان سجدوں کے بدلے وہ قیامت کے دن مجھ سے جھگڑا کر سکے۔ اللہ کا شکر ہے میرا قاتل سجدے کرنے والا نہیں بلکہ آنکھ کو پوجنے والا ہے۔ عمر تیری عظمت پہ قربان جائیں رضی اللہ عنہ وارضا۔ آج بھی اگر کسی نے اللہ کی عبادت کرنے والے اور آگ کے پجاریوں میں فرق دیکھنا ہے تو جاؤ دیکھ لو ابو لؤلؤ مجوسی غلام کی پوجا کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یہ تو مجرم مدینہ میں مر گیا، وہیں کے گڑھے میں پھینک دیا گیا، لیکن اس کی قبر چھاتی پیٹنے والوں نے ایران میں بنا لی۔ یہ تھلو کھوڈ مار کے ایران پہنچ گیا سی، وہاں قبر بنائی، اس کو بابا شجاع کا نام دیا، اس کے نام پہ پتھر فیروز رکھا گیا۔ یہ مجرم انگوٹھیاں پہنتے ہیں جس میں فیروزہ پتھر ہے، جس کی نسبت اسی مجوسی کی طرف ہے۔ اس کو پوجنے والے
آج بھی ایک ذاکر آ کر قبر پہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ابو لولو مجوسی سے راضی ہو، اور دعا کرتے ہوئے یہاں تک الفاظ کہہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں ابو لولو مجوسی جائے مجھے بھی وہیں پر بھیجنا۔ اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ، اللهم اغفر لابو لؤلؤ، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ، اخواني امنوا اخواني، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ المؤمن الولي وليك يا الله يا۔ باقی اس کی باتیں سنتے ہوئے تو میں خاموش رہا جب اس نے یہ دعا کی کہ میرا ٹھکانہ قیامت کے دن ابو لؤلؤ مجوسی کے ساتھ کرنا، تو بے اختیار میری زبان سے بھی نکلا اللہ اس کی دعا رد نہ کرنا۔ ہم جب یہ جملہ کہیں کہ یہ آگ کے پجاری ہیں، یہ فارس کے آتش کدوں کو بجھانے کی وجہ سے عمر کے دشمن ہے رضی اللہ عنہ وارضا، اور یہ اسی مذہب پر، آگ پرستی کے مذہب پر آج تک قائم ہے، تو کوئی ہماری باتوں سے جذباتی نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن جو بات کہتا ہوں دلائل رکھتا ہوں، آپ کو یہ منظر دکھاتا ہوں۔ آج بھی عمر کے دشمن ماتھا سینہ کو بھی پیٹنے والے، پشتوں پہ زنجیریں مارنے والے آگ کے الاؤ جلاتے ہیں، اور اس رافضی کو دیکھو یہ آگ کے اوپر مسلح بچھاتا ہے اور رکوع و سجدے کرتا ہے۔ یہ آگ پہ مسلح بچھا کر رکوع و سجدے کرنے والا اللہ کو نہیں پوج رہا، آگ کو پوج رہا ہے۔ ایک منٹ آج بھی ان کے ماتم کو جا کے دیکھیں، آگ کے اوپر ماتم کرتے ہیں، انگاروں پہ ماتم کرتے ہیں، تو یہ اپنی نسبت آتش کدے سے جوڑ رہے، یہ اپنی نسبت مجوسیت سے جوڑ رہے، اور عمر سے دشمنی اس لیے کرتے ہیں کہ عمر نے ایران کے آتش کدوں کو بجھا دیا تھا۔ ابو لؤلؤ مجوسی سے محبت یہ دلیل ہے کہ رافضیت مجوسیت کا مذہب ہے، مجوسیت کے دین پہ ہے، اور اسی مذہب پہ چل رہی ہے جس میں ابو لؤلؤ مجوسی چلا کرتا تھا۔ طبیب حاضر ہوا، فاروق اعظم کو دودھ پلایا گیا، وہ دودھ آپ کی انتڑیوں سے باہر بہنے لگا۔ اس طبیب نے کہا امیر المومنین وصیت کر دیجئے، آپ کے آخری لمحات آ چکے ہیں، وصیت کر دیجئے۔ جواب میں امیر المومنین کہتے ہیں اگر تو کوئی اور بات کہتا میں تیری بات کو نہ مانتا، لیکن تو نے یہ بات سچی کہی ہے۔ عیادت کرنے والا عیادت کرنے آتا ہے، واپس لوٹتا ہے۔ اے امت اسلام، اے امیر عمر سے پیار کرنے والوں، ان کی محبت کا دم بھرنے والوں، صحابہ کی اس اسلام پہ غیرت، حمیت،
دین کو پھیلانے کی محبت کا جذبہ دیکھنا ہے تو عمر کی زندگی کے اس صفحے کو ذرا غور سے پڑھو اور سنو. ایک شخص آتا ہے، عیادت کر کے واپس لوٹتا ہے، امیر عمر کی نظر پڑتی ہے، اس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہے. کس حالت میں؟ جب طبیب پیغام دے چکا ہے کہ آخری لمحات ہیں، کو وصیت کرنی ہے تو کر دیجئے، کسی کو خلیفہ مقرر کرنا ہے تو کر دیجئے، زندگی آپ کی ختم ہونے والی ہے، روح اور بدن کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے. اس حالت میں ایک نوجوان کے کپڑے پہ نظر پڑی جو ٹخنے سے نیچے ہے. کہتے ہیں اس کو واپس بلاؤ، اور اس نوجوان سے کہا بھتیجے اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے بلند کر، تیرا دل بھی پاک رہے گا، تیرا کپڑا بھی پاک رہے گا. مسجد میں آ کے کپڑے ٹونگنے والوں، مسجد سے نکل کے کپڑے نیچے کرنے والوں، عقل کی بنیاد پہ یہ پیغام دینے والوں کہ اللہ کی عبادت صرف مسجد میں ہوگی، اللہ کا حکم صرف مسجد میں مانیں گے، باہر جائیں گے تو ہم آزاد ہیں. یہاں امیر عمر ہے، وفات کے لمحات ہیں، لیکن محمد کریم کی کسی سنت کی مخالفت کو برداشت نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تیار کردہ یہ شاگرد آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کے عمل کو نہیں بھولے. پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر میں ساری دنیا کا مالک ہوتا. امیر عمر کے جملے سن کے ذرا میں اور آپ اپنی زندگی کا تو حساب لگائیں. یہ امیر عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہوتا اور وہ سارے خزانے دے کر میں قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ سکتا تو میں کر گزرتا. فکر کتنی ہے اپنی، آخرت کا ڈر کتنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف کتنا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب یہ سنتے ہیں جو انتہائی انکساری پہ مبنی گفتگو تھی امیر عمر کی، تو جواب میں کہتے ہیں امیر المؤمنین اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہتے ہوئے یہ دعا نہیں مانگی تھی؟ اللہ اگر اسلام کی عزت چاہتا ہے تو عمر کو مسلمان کر دے، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے. کہ آپ کے اسلام لانے سے مسلمان قوی نہیں ہوئے تھے، کہ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا تھا، کہ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں بیت اللہ میں کھل کے مسلمانوں نے عبادت نہیں کی تھی، کہ آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ ہر غزوے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں تھے، اور جب اللہ کے نبی فوت ہوئے کیا وہ آپ سے راضی نہیں تھے؟ کیا آپ خلیفہ رسول ابو بکر صدیق کے ساتھی نہیں تھے، ان کے مددگار نہیں تھے، ان کے ہر مسئلے میں ان کے دست و بازو نہیں تھے؟ پھر ابو بکر فوت ہوئے، اس حال میں فوت ہوئے، وہ آپ سے راضی تھے، امت کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ ڈالا تھا، خلافت آپ کو انہوں نے یہ ذمہ داری دی تھی، اللہ نے آپ کو شہر بسانے والے بنایا، آپ نے شہروں کو بسایا، بہت سا مال غنیمت آپ کے دور حکومت میں مسلمانوں کے بیت المال میں آیا، آپ نے اللہ کے دشمنوں کو بھگایا، اور آپ دعا کیا کرتے تھے. امیر عمر کی دعا کتنی پیاری تھی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، مدینہ الرسول میں دینا. صحابہ کہتے ہم حیران ہوا کرتے تھے عمر کی اس دعا پہ، یہ عجیب دعا کرتے ہیں. قافلے جہاد کے سلطنت فارس کو تہ و بالا کر رہے ہیں، مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور جا کے مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، امیر عمر شہادت کا سوال بھی کر رہے ہیں اور مدینہ الرسول میں بھی کر رہے ہیں. ابن عباس نے کہا اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی، آپ کو محراب کے اندر شہادت کی موت سے نوازا جو آپ کے لیے بہترین حسن خاتمہ ہے. امیر المؤمنین یہ جملے سن کر کہتے ہیں مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ، اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور ابن عباس سے کہتے ہیں وہ باتیں دوبارہ کرو جو تم نے مجھے ابھی کہی تھی. ابن عباس نے اپنے سارے جملوں کو سنایا تو کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کیا تم اللہ کے ہاں ان باتوں کی گواہی دو گے؟ ابن عباس نے کہا ہاں امیر عمر، امیر المؤمنین میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ گواہی دوں گا تیرے اس بندے کی وجہ سے مسلمانوں نے فتوحات کی، تیرے اس بندے کی وجہ سے اسلام کونے کونے تک پہنچا، تیرے اس بندے کی محنتوں کی وجہ سے مسلمانوں نے دشمنوں کو بھگا دیا، اس کا رعب، اس کا دبدبا کفر والوں کے دلوں میں چھا گیا. اللہ تیرے اس بندے کی وجہ سے مسلمانوں کے نئے شہر آباد ہوئے، مسلمان قوت میں آئے، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کثرت سے آیا. امیر عمر قیامت کے دن ہوگا میں اللہ کے سامنے یہ گواہی دوں گا. آپ نے آخری لمحات میں اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ کو بھیجا. پیارے نبی کے صحابہ کی پیارے نبی سے محبت کی انمول داستان ہے. وہ زبانیں ظالموں کی زبانیں ہیں جو امیر عمر
سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف دراز ہوتی ہیں، یہاں آؤ وہ ظالم سنے جن ظالموں نے کہا نعوذ باللہ نبی کے یہ صحابہ تو دنیا کے مال کی خواہش کی وجہ سے ظاہراً اسلام لے کر آئے تھے۔ امیر عمر آخری لمحات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے سے کہتے ہیں جاؤ عائشہ کے پاس جاؤ، عائشہ کو میرا سلام کہو، مومنوں کی ماں کو میرا سلام کہو، یہ نہ کہنا امیر المومنین نے سلام کہا ہے، میرے آخری لمحات آ گئے ہیں، آج کے بعد میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں، میرا سلام کہو، اور کہو عمر تجھ سے اجازت چاہتا ہے، میں زندگی بھر محمد کریم کے ساتھ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر ابو بکر کے ساتھ رہا، مرنے کے بعد بھی میں ان دونوں کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ یہ پیارے نبی کی محبت میں دلیل نہیں ہے؟ امیر عمر یہ درخواست دے کے اپنے بیٹے کو روانہ کرتے ہیں، بیٹا جاتا ہے، صدیقہ کائنات کو پیغام دیتا ہے، صدیقہ کائنات کی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں اور جواب میں کہتی ہے عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میں سوچتی تھی ایک قبر تو میرے بابا کی ہے، ایک قبر میرے آقا کی ہے، میرے نبی کی ہے، میرے سرتاج کی ہے، یہ ساتھ والی جگہ میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی، لیکن میں اپنے اوپر امیر عمر کو فوقیت دیتے ہوئے کہتی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ دفن ہوں گے جن کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ عبداللہ واپس آ رہے، امیر عمر کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ، بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا خوشخبری لے کر آیا ہے یا بری خبر لے کر آیا ہے؟ امیر عمر کے ایمان پہ زبان دراز کرنے والوں، امیر عمر نے کیا خزانوں کا سوال کیا تھا، کیا مال کا سوال کیا تھا، کیا دولت کا سوال کیا تھا، کیا دنیا کا سوال کیا تھا؟ بیٹے کو یہ کیوں کہا خوشخبری لے کر آیا ہے یا بری خبر لایا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ کیا عائشہ نے مجھے وہاں دفن ہونے کی اجازت دے دی رضی اللہ تعالی عنہا؟ بیٹا کہتا ہے بابا مبارک ہو، مومنوں کی ماں نے اجازت دے دی کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ دفن ہوں گے۔ کہا ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں نا، عائشہ کے دل میں میرا احترام آ گیا ہو اور اس نے اجازت دے دی ہو، لیکن وہ جگہ اس نے اپنے لیے خاص رکھی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں، جب میری روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے، جب میں موت کا ذائقہ چکھ لوں، پھر میرے جنازے کو لے جا کر عائشہ کے حجرے کے باہر رکھ کے سوال کرنا۔ عمر اپنے آقا کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت مل جائے تو مجھے حجرے میں دفن کر دینا، اجازت نہ ملے مسلمانوں کے عام قبرستان میں رکھ دینا، یہ کہا۔ اور عبداللہ نے اپنے بابا کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں لے لیا۔ امیر عمر نے اپنا سر پھر زمین پہ رکھ لیا، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرے سر کو اپنی گود میں نہ رکھو، خاک کے اوپر رکھنے دو۔ بیٹا کہتا ہے بابا آپ کا سر میری گود میں ہو یا زمین پہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹے کی محبت ہے اپنے باپ کی خدمت کے لیے، ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ کہا نہیں بیٹا میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، میری گالوں پہ خاک لگنے دو، ہو سکتا ہے اللہ اس حال میں مجھے دیکھ معاف کر دے، اللہ اس حال میں مجھے دیکھ کر مجھ سے راضی ہو جائے، میری اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے معاف کر دے۔ پھر فرمایا عمر کے لیے ہلاکت ہے، عمر کی ماں کے لیے بھی ہلاکت ہے، اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ارے وہ مسلمان بھائی، یہ فکر اس کو ہے جس کے محلات جنت میں ہے، یہ فکر اس کو ہے جس کو نبی خوشخبری دے رہے ہیں قیامت کے دن یوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے، یہ فکر اس کو ہے جو کنفرم جنتی ہے، یہ فکر اس کو ہے جس کی جنت اس دنیا میں رہتے ہوئے فائنل ہو چکی تھی۔ کیا یہ فکر کبھی مجھے اور آپ کو بھی ہوئی اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ اگر اللہ نے ہماری خطاؤں پہ پردے نہ ڈالے ہمارے لیے بربادی ہے، اگر اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا فیصلہ نہ کیا ہمارے لیے بربادی ہے۔ اگر یہ فکر ہو تو انسان اپنے اللہ کو مناتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے سر خاک میں رکھ کے اس دنیا میں رہتے ہوئے معافی کی درخواستیں کرتا ہے۔ سانس اکڑتی ہے امیر عمر کی اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ میرے پیارے نبی کے پیارے ساتھی امیر عمر کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ امیر المؤمنین مدینہ الرسول میں شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا۔ موت ایک کڑوی حقیقت ہے، نہ اللہ کا پیارا اس موت سے بچ سکتا ہے، نہ اللہ کا نافرمان اس موت سے بچ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے موت کی تمنا کرنے سے
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. شہادت کا سوال کر سکتے ہیں, شہادت کی تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے, لیکن حالات واقعات کی تنگی سے موت کی تمنا کرنا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 6351 کو سنیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به, تم میں سے کوئی بندہ دنیا کی مصیبت کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے. کیوں؟ موت کے بعد کا جو جہان ہے وہ تمہاری برداشت سے باہر ہے. یہ زندگی غنیمت ہے. اگر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا, زندگی کے کسی لمحے میں اللہ اس کو توفیق دے دے, وہ معافی مانگ لے, اگر وہ زندہ ہے تو معاف ہونے کے چانس باقی ہیں, وہ معافی مانگے گا. اللہ وہ رحمان الرحیم ہے. 70-80 سال تک گناہ کرنے والا بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لے, ایک توبہ کی درخواست سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے اعلی مثال. دنیا میں انسان جتنے مرضی گناہ کرتا رہے اور کسی حکومت کے کسی ملک میں رہتا ہو اور وہ جا کے آخر میں قرار کر لے جی مجھ سے یہ جرم ہوئے ہیں, مجھے معاف کر دو, فوراً ہتھکڑی لگے گی یا نہیں جی؟ اور وہ کہ میں تو خود سرنڈر ہوا ہوں, میں نے تو خود ہتھیار پھینکے ہیں, میں خود توبہ کرتا ہوں, میں خود. کہیں گے جو توبہ تو کرتا ہے لیکن جو پیچھے کر کے آیا اس کی معافی. قربان جائیں شہنشاہ پر, قربان جائیں بادشاہوں کے بادشاہ پر, قربان جائے رحمان اور رحیم مولا پر. وہ کہتا ہے بندے اگر تو سچے دل سے معافی مانگ کر مجھ سے توبہ کے لیے درخواست دیتا ہے, ایک سچے دل سے مانگی ہوئی معافی تیری زندگی بھر کے ہر گناہ کو معاف کرا دیتی ہے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي. اگر اس نے لازمی کوئی بات کہنی ہو موت کے حوالے سے تو یہ کہے اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرا زندہ رہنا میری آخرت کے لیے بہتر ہو. جب تک میری زندگی آخرت کے لیے بہتر ہے, میرے لیے خیر اور برکتیں ہیں زندگی میں, مجھے زندہ رکھنا. وَتُوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي, اور مجھے اس وقت موت دینا جب میرا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہو. صرف موت کی تمنا نہ کریں جی مر جائیں گے, جان چھوٹیں گی, اس زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے. یہ جملے اہل ایمان اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. موت ایک دروازہ ہے بھائیو جس سے سب نے گزرنا ہے. موت ایک ایسا جام ہے جس کو سب نے پینا ہے. موت معنی کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ تمام مخلوقات بالآخر اس جہاں سے منتقل ہو جائیں گی, فنا ہو جائیں گی, ان کی روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. ان نے سب نے, وہ کوئی ہو بڑا ہو یا چھوٹا, ملائکہ ہوں یا جن ہوں یا انسان ہوں یا حیوانات ہوں, سب نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. یہ کہنے والے جو یہ کہے اللہ کے انبیاء فوت ہو گئے, اللہ کے انبیاء پر موت طاری ہو گئی, یہ کہنے والا گستاخ ہے, یہ کہنے والا واجب القتل ہے, یہ کہنے والا وہابی ہے, یہ کہنے والا مرتد ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگتے ہیں اور کہاں کہاں پہ توہین رسالت کے کیس ہوتے ہیں. ارے بھائی یہ پیغام تو قرآن حکیم دے رہا ہے, تم نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے اللہ کے پیاروں کو بھی نہیں چھوڑا, قرآن حکیم کی آیات کے معانی کو ہی بدل دیا. اگر کسی کے لیے موت کا جملہ کہنا اس کی توہین ہو تو یہ قرآن حکیم کی آیات کہاں جائیں گی؟ قبر پرستوں کا اصل دھندا کیا ہے کہ جب تک یہ نہ منوا لیا جائے کہ بابا جی نیچے پڑے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں, زندہ ہیں, اس وقت تک دکانداری نہیں چلے گی. دکانداری چلتی ہی تب تک ہے جب تک سارے مانے جی اتوں تو مرے نے وچو سارا ویکھنڈے نے. ایک بابا جی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, جب مردے کی زیارت کے لیے آؤ تو پینتیوں کی طرف سے آؤ. کیوں؟ وہ نیچے سے پڑا آپ کو دیکھ لے گا آرام سے کہ فلاں ابن فلاں آ رہا ہے. گردن کی طرف سے نہ آنا, وگرنہ مردے کو مڑ کے دیکھنا پڑے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پوری دکانداری شرک کی چل ہی اس بنیاد پر رہی ہے کہ جو قبر میں دفن ہوا ہے زندہ لاکھ کا, مرا 1.25 لاکھ. زندہ تھا تو بیچارہ استنجا نہیں کر سکتا تھا, زندہ تھا تو پیر نوری بوری والا کوڈا تھا, مر کے قبر میں جانے کی دیر ہے, اب یہ غوث اعظم بھی ہو گیا, یہ غریب نواز بھی ہو گیا, یہ بندہ نواز بھی ہو گیا, یہ بندہ پرور بھی ہو گیا, یہ اولاد دینے والا بھی ہو گیا, سارے خزانے اسی نے قابو کر لیے.
قرآن آواز لگا کے ہمیں سمجھاتا ہے. آئیے کلام الہی کو سنتے ہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز پہ موت طاری ہونے والی ہے. اگر کسی کو موت نہیں آئے گی وہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق ہے. اللہ کے لیے موت نہیں، باقی سب نے مر جانا ہے، سب نے جہاں چھوڑنا ہے. سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 کو سنیے. کل من علیہا فان، جو اس دھرتی کے اوپر ہے وہ فنا ہونے والا، جو اس جہاں میں آیا ہے وہ فوت ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر بقا ہے، ہمیشگی ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ آپ کا رب ذو الجلال والإکرام ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 کو سنیے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر روح والی چیز نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے: اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت، الذی لا یموت والجن والانس یموتون. پیارے حبیب علیہ السلام کے سکھائے ہوئے یہ جملے جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری میں ہے، ذرا غور سے سنے. میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تو وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، جو نہیں مرے گا، جو نہیں مرے گا. اللہ کے لیے موت نہیں ہے. اور پیارے حبیب نے آگے کیا کہا؟ والجن والانس یموتون، سارے جنوں نے بھی مرنا ہے اور ساری انسانیت نے بھی. انبیاء انسانوں میں سے ہیں، انبیاء انسانوں میں سے ہیں. اور پیارے حبیب فرما رہے انسانیت کے لیے بھی موت ہے اور جنات کے لیے بھی موت ہے. سورہ سجدہ آیت نمبر 11 کو سنتے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. کہہ دیجئے موت کا فرشتہ تمہیں موت کا ذائقہ چکھائے گا. موت کا فرشتہ جو تمہارے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس کو یہ ڈیوٹی دے دی گئی ہے، جس کو مقرر کر دیا گیا ہے، پھر تم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف ہی آنا ہے. مرنا ہے، جہاں چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے. موت کا فرشتہ وقت مقرر سے نہ پہلے آ سکتا ہے اور نہ لیٹ ہو سکتا ہے، نہ تاخیر ہو سکتی ہے، نہ چھٹی دے سکتا ہے کہ جی ساری عمر تو نماز نہیں پڑھی لیکن 2 رکعتیں پڑھنے دو، پھر 2 رکعتوں کا موقع، تھوڑا سا صدقہ خیرات کرنے دو، پھر اس کا موقع. آل عمران آیت نمبر 145 کو سنیے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، کوئی ذی روح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا. اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے. آپ کی اور میری زندگی کب ختم ہونی ہے یہ لکھی، یہ لکھے ہوئے فیصلے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے. انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3208، صحیح مسلم حدیث نمبر 2643 کو سنیے. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انسان ماں کے پیٹ میں مادہ تخلیق ہوتا ہے، 40 روز تک وہ جمع رہتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے اور 40 روز تک اسی حالت میں رہتا ہے، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے اور 40 روز تک وہ اسی حالت میں، اسی کیفیت میں رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اسے 4 باتوں کا حکم دیتا ہے. اسے کہا جاتا ہے لکھ، پوچھتا ہے کیا لکھوں؟ اسے کہا جاتا ہے لکھ یہ کیسے کام کرے گا، یہ کتنا رزق پائے گا، اسے موت کب آئے گی، یہ نیک بخت ہوگا یا برا ہوگا، کیسے عمل کرے گا. آپ کی زندگی میری زندگی کا حساب و کتاب لکھا گیا. موت کب آنی ہے لکھی گئی، رزق کتنا ملنا ہے لکھا گیا. اب چاہے اللہ کو بھلا کر رزق کے پیچھے دوڑتے رہے اور چاہے اپنے رازق کو راضی کر لیں. رازق کو راضی کر لو، اللہ رزق تمہیں دے گا. جب تک رزق پورا نہیں کرو گے موت نہیں آئے گی. سورۃ لقمان آیت نمبر 34 کو سنیے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. تم میں سے کوئی جان نہیں جانتی کل اس نے کیا کمانا ہے، کل کس کو کیا کرنا ہے، کسی کو خبر. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور یہ بھی کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو موت کس جگہ پہ آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر. یہ جاننے والا، علم والا، خبروں والا صرف ایک اللہ ہے. مسند احمد میں ارشاد نبوی ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تبارک و تعالی اذا اراد قبض روح عبد بارض جعل له فيها حاجہ، اللہ جب اپنے کسی بندے کو کسی جگہ پہ موت دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس جگہ پہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام کا بندوبست کر دیتا ہے، وہ وہاں اس کام کے لیے جاتا ہے، اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ جامع ترمذی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ذرا اس فرمان کو اپنے دلوں میں اتاریے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاذم اللذات، لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت ایک ایسی چیز ہے جب انسان اس کو یاد کرتا ہے، وہ گناہ کی کسی بھی محفل میں بیٹھا ہو اور اسے یقین کی دنیا میں یہ بات لے آئے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ کتنی لذتوں میں ہو، وہ کتنے آرام میں ہو، وہ قبر کا تصور کر کے یہ سوچے ایک دن میرا جنازہ بھی کندھوں پہ سوار ہو کر اس کوٹھڑی کی طرف جانے والا ہے، وہ قبر جو میرے نام اعمال کا صندوقچہ ہے، باکس ہے جو میں اس دنیا میں کر کے جا رہا، وہاں مجھے اس کو کاٹنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6416 سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرما رہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عمر کے بیٹے دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے یا راہ چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں آرام کر لیتا ہے۔ زندگی ایسے گزارو جیسے اجنبی ہو، کیوں؟ یہ ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، اصل تو ہمارا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہی سیدنا ابن عمر کا یہ قول موجود ہے، وہ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کتنے پیارے جملے ارشاد فرماتے ہیں، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جس کو یہ پتا ہو کہ یہ شام ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری شام ہو، وہ ساری رات ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھ کے گندی فلمیں دیکھے گا، وہ ساری رات گانے سنتے ہوئے گزارے گا، جسے یہ پتا ہو جب میں بستر پہ آؤں گا تو کیا کہوں گا، اللہم باسمک، بولو، اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، اب مالک کی مرضی ہے صبح اس کو حیات نصیب ہو یا یہی موت اس کی آخری موت بن جائے۔ اگر شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ تندرستی میں ایسا کام کر لو جو بیماری میں تمہارے کام آئے، زندگی میں ایسے کام کر لو جو موت کے بعد تمہارے کام آئے۔ ابھی تو شیطان پٹی پڑھاتا ہے نا، ابھی سے نمازیں، ابھی سے دین، اور ابھی تو جوانی کی عمر ہے، بوڑھے ہو جائیں گے لاٹھی ٹیکتے ہوئے مسجد گھر، اور تو کسی کام جو گے رہیں گے نہیں، تب پڑھ لیں گے۔ کوئی لکھوا کے نہیں آیا کہ اسے موت کب آئے گی۔ کتنے ہی وہ دادا ہیں جن کے پوتوں کے جنازے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بیٹوں کے جنازے دیکھے، دادی بوڑھی ہو چکی ہے لیکن پوتا اس سے پہلے مر رہا ہے، نانی بوڑھی ہو چکی ہے، نواسا پہلے مر رہا ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، جوان بیٹا پہلے مر رہا ہے، اور وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ میں تو سمجھی تھی اب میرا نمبر آنے والا ہے، اس کا نمبر مجھ سے بھی پہلے آ گیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں موت کب اس کو اس دنیا سے اٹھا کے لے جائے۔ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ موت کو ناپسند کرنے کا مطلب کیا اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنا ہے؟ اس شبہ کا جواب آئیے صحیح بخاری حدیث نمبر 6507 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2684 میں سنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کی لقاء کو پسند کرے اللہ اس کی لقاء کو پسند کرتا ہے۔ ومن کریہ لقاء اللہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے، کریہ اللہ لقاءہ، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ سیدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ ہم میں سے موت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ موت کو ناپسند کرے؟ جواب میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے جب مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ مالک کی رحمت، اللہ کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ ہماری موت حالت ایمان میں ہو، اللہ
جو بھائی یہ آواز سن رہا ہے، جس کے کان تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ ہر مسلمان کو، ہر اہل ایمان کو، ہر موحد کو، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، موت کے وقت حسن خاتمہ عطا فرمانا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، مولا ہم سب کو جنت الفردوس میں پیارے نبی محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا۔ مومن کی جب روح نکلتی ہے تو فرشتے پیغام دیتے ہیں، اپنی مبارک روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے بڑا راضی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو یہاں بیٹھے ہیں اور وہ سب جو ان الفاظ کو سن رہے ہیں، ان آوازوں کو اپنے کانوں کے ذریعے دلوں میں اتار رہے ہیں، اللہ ہم سب کو موت اس کیفیت میں آئے کہ فرشتے یہ پیغام لے کر آئیں، مبارک روح کو باہر نکال، ان ربک علیک راض، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ مومن کی روح موت کی صورت ایسی ہوگی جیسے مشکیزہ پانی سے فل بھرا ہوا ہو اور آگے سے اس کا منہ بند ہو اور اچانک وہ رسی کھول دو تو پانی اچھلتا ہوا دوڑتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ مومن کی پاکیزہ روح اس طرح باہر نکلتی ہے، اللہ کے ملائکہ اس کو جنت کے لبادوں میں لے کے آسمان کی طرف بلند ہو جاتے ہیں۔ پیارے حبیب نے فرمایا جب مومن کی موت کے وقت اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے انعامات ہے، تو وہ بندہ پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جلدی سے جلدی اپنے اللہ کی ملاقات کی۔ تو جب وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کسی کی ماں زندہ ہو، اللہ ہم میں جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے ساتھ نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جن کی مائیں فوت ہو کے تیرے پاس آ گئی، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ آپ چھٹی جا رہے ہوں اور آپ کی والدہ حیات ہوں تو کیا خیال ہے، ریاض ایئرپورٹ سے ہی دل میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے، سب سے پہلے دوڑتا ہوئے اپنی ماں کا ماتھا چوم لوں، اپنی ماں کے ہاتھ چوم لوں، اپنی ماں کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ جب ماں کی طرف انسان جا رہا ہوتا ہے، دل میں پیار ہوتا ہے یا خوف؟ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ ماں کے آنگن میں، ماں کی گود میں سر رکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تپتے ہوئے کسی صحرا میں سے انسان کسی ٹھنڈے درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گیا ہو۔ ارے ماں کی محبت ایک محبت کا حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری، 99 محبت تو میرے مولا کے پاس ہے۔ میرا اللہ تو اپنے بندوں سے، اپنے مواحد بندوں سے ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ تو جب مومن کو اللہ کی رضامندی کا پیغام ملتا ہے وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح کافر انسان، مشرک انسان، اللہ کا باغی انسان، دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزارنے والے انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ کی ناراضگی کا پیغام ملتا ہے، اللہ کے غصے کا پیغام ملتا ہے، جہنم کا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس عذاب کو، جہنم کو سن کے وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ ایسے شخص کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے بہت سے لوگ موت پہ یقین رکھتے ہیں، بہت سے لوگ۔ آپ بات کریں کسی سے، اجی مرنا، جی جہان چھوڑنا، دنیا چھوڑنی، کون بچا جی، مرنا جی بالکل مرنا ہے، اور بہت تھوڑے ہیں جو مرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ فلمیں دیکھنے والے سے بھی کہو جی بالکل مرنا ہے، جی مرنا ہے، اسے کہو بھائی نماز، ابا جی دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جی مرنا ہے، جی کون انکار کر سکتا ہے، بھائی موت سے کون انکار، مرنا ہے۔ اچھا آپ نے موت کی کوئی تیاری کی ہے؟ ہر وہ بھائی جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ اگر مجھے یقین ہے موت کا تو کیا میں نے گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ نہیں۔ کیا میں اس حال میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں کہ زنا کرتا ہوا، چوری کرتا ہوا، گناہ کرتا ہوا، بے حیائی کرتا ہوا، بدکاری کرتا ہوا موت کو اپنے گلے لگاؤں؟ کیا میں تیار ہوں؟ ہر مسلمان کہے گا نہیں جی اللہ معاف فرمائے، ایسی موت تو ہمیں نہ آئے۔ تو کیا ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم اپنے ان گناہوں کی دنیا کو چھوڑ کر اللہ والوں کی زندگی کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو موت کو یقین کی دنیا میں آ کر سمجھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ حالانکہ مالک کا فرمان کتنا پیارا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے موت کے آنے سے پہلے اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کر لو۔ کیوں؟ جب موت کا لمحہ آئے گا پھر دین سے دور رہنے والے کی کیفیت کلام الہی بیان کرتا ہے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جس نے پوری دنیا اس طرح گزار دی، جب موت کا لمحہ آئے گا تو کہے گا اے میرے اللہ مجھے تھوڑا سا تو ٹائم دیا ہوتا، 70 سال میں کسی یتیم پہ ایک ریال خرچ نہیں کیا، کسی مسجد میں ایک ریال نہیں دیا، 80 سالہ زندگی میں کسی بیوہ کی مدد نہیں کی، 80 سالہ زندگی میں اسلام کے نشر و اشاعت میں کوئی حصہ نہیں ڈالا، نہ کوئی مسجد بنائی، نہ کنواں کھدوایا، نہ کوئی دین کا کام کیا، لیکن جب موت آئے گی تو کہے گا اللہ مجھے تھوڑا سا تو ٹائم دیا ہوتا، میں صدقہ کرتا، میں صالحین میں شامل ہو جاتا۔ جواب سنیے مالک کا، کلام الہی کے آوازے کو دل میں اتاریے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب کسی کی موت کے لمحات آ جاتے ہیں، جب موت پنجے سینے میں گاڑ دیتی ہے تو پھر کسی کو لمحہ نہ آگے اور نہ پیچھے اس کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت انسان چاہے کہ میں کچھ کر لوں تو اس وقت اجازت نہیں ملتی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، اللہ ہمیں موت دینا، اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔